السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ بخاری کی ایک روایت کو ہم نے سماعت کیا تھا اور اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں نکات اس میں جو پوشیدہ ہے اس پر ہم کلام کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے تین گروہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو ان حضرات نے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہی چیز ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے تمام مخلوق سے، تمام رسولوں سے، تمام فرشتوں سے، حتیٰ کہ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین سے بھی ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہیں، اور اس کے عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں۔ عقلی دلائل یہ عام فہم جو عقل میں آ سکتی ہے، ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، اسے عقلی دلائل کہتے ہیں۔ نقلی دلائل جو قرآن و حدیث میں دلائل آئے ہیں وہ ان دونوں طرح کے دلائل ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ جبریل امین سے بھی واقعہ معراج کے تمام اگر آپ سمجھیں گے صحیح سے جو قرآن و حدیث میں جو مضامین آئے ہیں، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ اور یقیناً نبی بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ لیکن یہ بشر ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بے ادبی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے کہ یہ بھی ہماری طرح ہے، یہ بھی ہمارے جیسے ایک انسان ہے۔ اگر اس طریقے کے جملے اگر بے ادبی کی نیت سے، گستاخی کی نیت سے اگر کوئی یوں کہے کہ نبی بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، تو یاد رکھیں انسان دائرہ کفر تک بھی پہنچ سکتا، یعنی دائرہ اسلام سے نکل کر کفر تک بھی جا سکتا، کیونکہ کسی نبی کی ادنا توہین بھی، کم سے کم مطلب معمولی سی توہین بھی انسان کو کافر و مرتد بنا دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کی بارگاہ میں اور نبی کی شان میں ایسے جملے کہنا گستاخانہ طور پہ، بے ادبی کے طور پہ کہ انہوں بھی ہماری طرح ہے، انہوں بھی ہماری طرح انسانی چیک، تو اس طریقے کے جملے کہنا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ ادب انسان ہے، لیکن وہ کیسے انسان ہے؟ بشر ہے۔ کیسے بشر ہیں؟ تمام مخلوق سے افضل ہیں، افضل البشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، امام البشر ہے۔ تو اس طریقے کے جملے کہیں تو یاد رکھیں یہ انسان کے ایمان کے حوالے سے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کا ادب احترام یہ اصل ہے ایمان کی۔ ان کی بارگاہ میں ذرا سی بھی بے ادبی توہین کریں گے تو ایمان تو جا ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے بہت زیادہ گرفت میں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت فرمائی ہے، یعنی ایسے رسول ہیں، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک کے اوپر دوسروں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے تمام مخلوق سے بھی، تمام انسانوں سے بھی، فرشتوں سے بھی، حتیٰ کہ جو اولو العزم پیغمبر ہے ان سے بھی ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہے۔ جب اتنے افضل ترین نبی ہمیں عطا کیے گئے، اب ان کی بارگاہ میں ایسے جملے کہنا کہ کیا انہوں بھی ہماری طرح ایک انسانی تو یہ تو اصل ہے کہ اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے تو ایک ایمان والا ہو سکتا ہے کہ برداشت کرے، لیکن جو نبی عین ایمان ہے، جو اصل محبت رسول اور ایمان کی اصل ہے، ان کی بارگاہ میں ایسے جملے کہیں تو یقیناً ایک مسلمان، ایک عاشق رسول کا
ذہن اور اس کا دل اور اس کی ذات اور اس کی طبیعت جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ ہماری طرح انسان بشر ہیں، لیکن ایسے جملے بے ادبی والے استعمال کرنا یہ نادانی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھو آپ کے والد، آپ کے ابا کے بارے میں، حالانکہ جو بکری جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی آنکھیں ہوتی، ان کے بھی کان ہوتے، اور آپ کے والد صاحب کے بھی کان اور بکری کے بھی کان ہوتے۔ اگر یوں کہیں تو آپ کے ابا بکری کی طرح ہے، یہ کیا بھی ایسا بول رہے؟ نہیں، تمہارے ابا کی بھی آنکھیں رہتی، بکری کی بھی آنکھیں ہیں، تمہارا ابا بکری کی طرح، تمہارا ابا کتے کی طرح کا تو بولے تو، حالانکہ اس کی بھی دو آنکھ رہتے، اس کی بھی ہاتھ پیر رہتے، اس کی بھی زبان رہتی، اس کی بھی کان رہتے، اور آپ کے والد صاحب کی بھی ناک کان آنکھیں تو ہیں ہی ہر انسان کے۔ تو کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں، لیکن ایک دو چیزیں اگر ملتی جلتی ہیں بظاہر تو کیا اس کو کمپیئر کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی؟ اور اگر کوئی دوسرا ایسا کمپیئر کرے تو آنکھیں ہیں نا بھائی، تیری بھی آنکھیں ہیں، تمہارے ابا کی بھی آنکھیں ہیں، وہ بکری کی بھی آنکھیں ہیں، اسی لیے ہمیں بولے اس میں کیا غلط ہے؟ دیکھ ہے نا، تو آپ چپ کے رہیں گے، آپ خاموش رہیں گے، اس کو برداشت کریں گے۔ تو جب ہمارے والدین ایک معمولی انسان ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے لیے اگر کوئی بے ادبی والے جملے کہیں، ایک چیز اگر دوسری مخلوق میں مل رہی ہے اس چیز کے حوالے سے کمپیریشن کر کے ان کو اس طریقے کے اگر جملے اگر ہم کسیں گے اور تانے ماریں گے تو ایک معمولی انسان کے حوالے سے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے ماں باپ کے حوالے سے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جنہوں نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آگے یہ روایت آئے گی، اسی روایت میں یہ جملے آئیں گے کہ اگلوں پچھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، جو اس امت کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں ہماری سگی ماں سے بھی زیادہ آقا علیہ السلام محبت کرنے والے ہیں، ہماری شفاعت فرمائیں گے، حوض کوثر پہ اپنے پیارے ہاتھوں سے ہمیں جام پلائیں گے، پل صراط پر ہمارے لیے سہارا بنیں گے، میزان عمل میں ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری فرمائیں گے۔ اتنے مہربان اور کریم اور با اختیار اور قدرت والے نبی کی بارگاہ میں ایسے جملے کہنا یہ نامناسب ہے۔ یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جس نے دین کی الف بے بھی نہ پڑھی ہو، دین کی بیسکس بھی جس نے نہ سمجھی ہو، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ بخاری کی روایت ہے، اپنے طور پہ ہم نے یہ جوش عقیدت نہیں ہے، امام اہل سنت نے جو اشعار لکھے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ جو لکھے ہیں اپنے جوش عقیدت سے نہیں، یہ صحابہ اکرام کا نظریہ ہے۔ بخاری اٹھا کر پڑھے، بخاری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بخاری میں ہے، صحابہ اکرام میں فرماتے ہیں کہ گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک دیکھ لیں آپ، ہمارے پسینے میں بدبو آتی ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کے خوشبو، مطلب پسینے سے کئی برسوں تک خوشبو مہکتی تھی۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن اگر کسی زخم پر لگایا جاتا، اگر ہڈی ٹوٹ جاتی لگا دیتے تو ہڈی صحیح ہو جاتی، کھارے پانی میں ڈالا جاتا تو پانی میٹھا ہو جاتا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے کمالات ہیں۔ معجزات دیکھ لیں آپ، ہمارے آقا علیہ السلام کی منہ مبارک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کیا ہمارا پسینہ ایسا ہے؟ کیا ہمارا تھوک ایسا ہے؟ کیا ہمارے بال ایسے ہیں؟ کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک آج بھی زندہ ہیں، اس میں دن بدن ترقی آ رہی ہے، کیونکہ خود قرآن فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو یہ چیزیں جو ہے ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں نفرت ہو، جس کے دل میں قدورت ہو، اسے بری لگتی ہے باتیں۔ اب جو عاشق رسول ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا جب نبی کی تعریف ہم سنتے ہیں، تو بہرحال خود غور کر لے ہمارا جاتا کیا اس میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اور قرآن و حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہیں، تو اس کو ہمیں ماننے میں جاتا کیا؟ تو یہ چیزیں جو ہے خواہ کی نفرت ہے، تو کسی سے بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی بھی ذرا برابر بھی گستاخی کرے تو یہ مناسب نہیں لگتا، اور یہ ایمان کے حوالے سے بھی اور ایک عام فہم انداز سے بھی، ایک عام عقلی طور پہ بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کے بے ادبی کے جملے استعمال کریں، اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں اب پھر ان سے محبت کا تعلق رکھنا، یہ بھی ایک ایمان والے کی علامت نہیں ہے، اور ایمان والے کو یہ اچھا نہیں دکھتا کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے یا ایسے لوگوں سے بات چیت کرے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کے حوالے سے ایسے بے ادبی والے جملے اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو
آقا کریم علیہ السلام کا سچا عاشق رسول اور ادب کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا